اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اصحاب فیل کی، یعنی فیل والوں کی۔ فیل ناظرین اس کا معنی ہے عربی لفظ ہے فیل، اس کا معنی ہے ہاتھی۔ اصحاب الفیل، ہاتھی والے۔ سورہ فیل مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے، 5 آیات ہیں، 20 کلمات ہیں، 96 حروف پر یہ مشتمل ہے۔ ہاتھی والوں سے مراد ابرہہ اور اس کا لشکر ہے۔ ابرہہ جو ہے یہ یمن اور حبشہ کا بادشاہ تھا۔ اس نے صنعاء میں، یعنی صنعاء ایک مقام ہے، ایک کنیسہ یعنی عبادت خانہ بنایا اور چاہتا تھا کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے یہیں آئیں اور اسی مقام پر آئیں اور اسی کنیسہ کا طواف کریں۔ اچھا، عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت بری لگی، تو قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس پر ابرہہ کو بڑا طیش آیا اور اس نے کعبے کو ڈھانے کی قسم اٹھائی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر، جس میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا جو سب سے بڑا ہاتھی ناظرین یوں سمجھ لیں کہ عظیم الجثہ تھا، کوہ پیکر جسے کہا جائے، ایک پہاڑ تھا طاقت کا، وہ ہاتھی تھا۔ اس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اہل مکہ کے جانور قید کر لیے۔ ان میں سے 200 اونٹ عبد المطلب کے، حضرت عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب ابرہہ کے پاس آئے تھے، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دادا ہیں۔ اور ناظرین، ابرہہ نے بڑی تعظیم کی، اپنے پاس بٹھایا اور آنے کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا مطلب یہ ہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کیے جائیں۔ ابرہہ نے بڑے تعجب سے کہا کہ مجھے تو یعنی بہت تعجب ہو رہا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور وہ تمہارے باپ دادا کا معظم اور محترم مقام ہے، تم اس کے لیے کچھ نہیں کہہ رہے اور اپنے اونٹ لینے کے لیے یہاں پر آ گئے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میری ملک میں اونٹ ہیں، میں اونٹوں کا مالک ہوں اور انہی کے لیے کہتا ہوں، کعبے کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، یہ اونٹ میرے ذمے ہیں، میں ان کے لیے آیا ہوں۔ رہی بات خانہ کعبہ کی، اس کا ذمہ جس پر ذمہ ہے وہ خود نمٹے گا۔ ناظرین و سامعین، ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب نے قریش کو حال سنایا اور انہیں مشورہ دیا کہ پہاڑوں کی گھاٹیوں میں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہو جائیں۔ چنانچہ قریش نے ایسا ہی کیا اور حضرت عبد المطلب نے دروازہ کعبہ پر، باب الکعبہ پر پہنچ کر بارگاہ الہی میں خانہ کعبہ کی حفاظت کی درخواست کی۔ ناظرین و سامعین، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ یعنی درخواست کر رہے ہیں اور رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ یا الہ العالمین، تو اس کی حفاظت فرمانے والا ہے، تو ہی اس کی حفاظت فرما۔ ناظرین و سامعین، اب ہوا یہ کہ دعا سے فارغ ہو کر آپ اپنی قوم کی طرف چلے گئے، یعنی قریش کی طرف چلے گئے۔ ابرہہ نے صبح اپنے لشکروں کو تیار کیا اور محمود ہاتھی کو اٹھایا، وہ نہ اٹھا اور کعبے کی طرف نہ چلا۔ جس طرف چلاتے تھے چلتا تھا، جب کعبے کی طرف رخ کرتے بیٹھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کی صورت میں بھیجے اور وہ چھوٹے چھوٹے سنگریزے یعنی کنکر گراتے تھے، جن سے وہ
ہلاک ہو جاتے تھے۔ ناظرین و سامعین، جو سمندر کی جانب سے فوجیں آئیں، ناظرین جو ابابیل کے لشکر یوں سمجھ لے آئے، تو ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں، دونوں پاؤں میں ایک، یعنی دونوں پاؤں میں 2 اور ایک چونچ میں 3 کنکریاں تھیں۔ اور ناظرین جس پر وہ پرندے سنگریزہ چھوڑتے، کنکری چھوڑتے، ناظرین وہ کنکری اس کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی میں گزر کر زمین پر پہنچتا، ہر کنکر پر اس شخص کا نام لکھا ہوا تھا، ناظرین جو اس کنکر سے جس کو ہلاک ہونا تھا۔ جس سال یہ واقعہ ہوا، اس واقعے سے 50 روز کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حال کیا تھا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کا ناظرین فرمایا کہ ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کی کئی فوجیں بھیجیں، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کے انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے، فجعلہم کعصف مأکول، تو انہیں کر ڈالا جیسے یعنی کھایا ہوا بھس ہوتا ہے، یعنی کھیتی کھائی ہوئی ہوتی ہے، ایسے کر دیا۔ ناظرین وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ یہاں سے ایک یہ معلوم ہوا ناظرین کہ دیکھا جائے تو ابرہہ جو تھا ناظرین وہ سمجھ لیجئے کہ یوں سمجھ لیں کہ صاحب کتاب تھا، اور ناظرین یہاں پر جو قریش تھے وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ صاحب کتاب کچھ بتوں کی پوجا کرنے والوں سے بہتر تھے، لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت ہونی تھی، قریش والے تھے ناظرین، اسی خاندان سے آنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس کے باوجود کہ وہ صاحب کتاب تھے انہیں شکست دی، انہیں تباہ و برباد کیا اور انہیں بچایا کہ آگے چل کر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ناظرین اسی مقام پر تشریف لانا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سچی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ناظرین یاد رکھیں کہ کبھی بھی یہ مساجد ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، جو ان کے خلاف سوچتا بھی ہے نا، جو ان کے خلاف سوچتا بھی ہے، مسلمان کچھ نہ کر پائے، لیکن اللہ رب العالمین اپنے گھر کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ وہ حضرت عبد المطلب نے فرمایا نا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں ان کے لیے آیا ہوں، جس کا وہ مالک ہے، خانہ کعبہ کا جو مالک ہے وہ اسے دیکھ لے گا۔ اور پھر اس نے دیکھ لیا ایک چھوٹے پرندے ابابیل، 3 کنکر، 2 ان کے پاؤں میں، پنجوں میں، اور ایک جو ہے ان کے منقار یعنی چونچ میں تھے، اور پھر ناظرین وہ بارش ہوئی کنکروں کی کہ ہر ایک تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے کنکریوں کے ذریعے اللہ رب العالمین نے انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح فرما دیا۔